ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ وقائد الاولین والآخرین وخاتم الرسل والنبیین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وجنودہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخیر منوعا الا المصلین الذین هم على صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون۔ بزرگان محترم، معزز سامعین، یہ آیت شریفہ پیوستہ جمعے کو پڑھ کے چند آیتوں چند کی کچھ تشریح کی گئی تھی۔ گزشتہ جمعے کو کھانسی کی وجہ سے نہیں بیان کر سکا، اب ذرا اللہ کے فضل سے کھانسی کچھ کم ہے۔ ربط پیدا کرنے کے لیے شروع سے تمہید کے طور پر عرض ہے کہ انسان میں پیدائشی طور پر کچھ برائیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ برائیاں ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ وہ دور نہ کی جا سکیں۔ اگر آدمی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کی وہ برائیاں اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں۔ انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے 3 برائیوں کا تذکرہ کیا ہے جو انسان میں فطری طور پر اور پیدائشی طور پر پائی جاتی ہیں۔ فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو بے صبرا جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی فطرت میں جلد بازی، بے صبرا پن بہت ہے۔ اس کی آگے تفصیل ہے، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ دیکھیے ان آیتوں کو بیان کیا جاتا ہے، یہ فیشن نہیں ہے، اس کو اپنے اوپر فٹ کیا کیجیے، جب جا کے اصلاح ہوگی۔ یہ کوئی کانوں کی عیاشی یا مزہ لینے کے لیے یا فیشن کے طور پر بیان نہیں ہوتا ہے، یہ سمجھ کر کے سننا چاہیے۔ قرآن نے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہماری اصلاح کے لیے اتارا ہے، اور جن چیزوں کو اچھا کہا ہے ان کو اپنانا چاہیے، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنا چاہیے، اسی کو کہتے ہیں مسلمان۔ اور ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا، تو یہ چاہے اللہ کے نزدیک اندر سے کچھ مسلمان ہوں، لیکن اوپر سے تو معلوم ہوتا ہے یہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلم کے معنی آتے ہیں فرما برداری کرنے والا، اس کا معنی ہی یہ ہے ڈکشنری میں۔ مسلم کے معنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا، اسے کہتے ہیں مسلم۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام رکھا ہے مسلم۔ اردو میں اسی مسلم کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو 2 خرابیاں بیان فرما، اذا مسہ الشر جزوعا، انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جانی ہو، مالی ہو، کسی طرح کی پریشانی مصیبت ہو، جزوعا ناصبراپن ظاہر کرتا ہے، ہائے ہائے کرتا، پریشان ہو جاتا ہے، حالت خراب ہو جاتی، اللہ پر توکل نہیں کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اللہ تعالیٰ خیر کے اندر جانی خیر، مالی خیر، پیسے کا خیر، یعنی کوئی بھی بھلائی جب پہنچ جاتی ہے تو منوع بن جاتا ہے۔ منوع عربی میں مبالغے کا صیغہ، اس کا بہت روکنے والا۔ جہاں خیریت ملی، عافیت ہوئی، صحت مل گئی، تندرستی مل گئی، مال مل گیا، جائیداد مل گئی،
تو جو ہے بھلائی کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالتا ہے اور ایک پیسہ بھی اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرتا. اس کی مزاج میں داخل ہے، چھپا چھپا کر کے رکھتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، لیکن اسلام مسلمانوں کی ضروریات پر خرچ نہیں کرتا ہے. اسے کیا سمجھتا ہے؟ میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے. صبح سے شام تک کھیت میں کام کرتا رہا، صبح سے شام تک دکانیں بیٹھا رہا، کچھ نفع کمایا، فیکٹری میں تھا، کارخانے میں تھا، نوکری کرتا تھا. اب یہ پیسے تو میرے ہیں، میں کیوں کسی کے اوپر خرچ کروں؟ یہی بات فرعون کہتا تھا، وہ قارون کہتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار لگتا تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ کی قوم سے تھا. جب اس سے موسیٰ علیہ السلام فرماتے بھئی اللہ کے نام پر خرچ کیا کرو، اتنا جمع کر رکھا تم نے، تو کیا کہتا تھا؟ میں نے اپنی قابلیت سے، ذہانت سے، ہوشیاری سے محنت کر کے کمایا ہے، اس لیے تھوڑی کہ میں اس کو تقسیم کر دوں، لوگوں میں لٹا دوں. حالانکہ جو کچھ ملتا ہے مقدر سے ملتا ہے. بہت سے لوگ بڑے ذہین قابل ہوتے ہیں، بیکار پڑے رہتے، ایک پیسہ کی کمائی نہیں. بعض لوگ انگوٹھا ٹیک ہوتے ہیں، کچھ نہیں آتا انہیں، کچھ نہیں آتا، کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا، بس ایسے ہی تجربے کی بنیاد پر کام ڈھکیلتے رہتے ہیں، کروڑوں میں کھیلتے رہتے ہیں. وہ ایک شاعر کہتا ہے نا، کم عاقلین عاقلین آیت مذاہب ہوا، کم جاہلین جاہلین تلقاہ مرزوقا. ایک شاعر کہتا ہے کتنے ہی عقل مند ہیں، بہت عقل مند ہیں. کم عاقلین عاقلین، کتنے عقل مند ہیں، لیکن ان کا حال کیا ہے؟ ان کا حال یہ کہ راستے ان کے لیے بند ہیں، کچھ کما کھا نہیں پاتے. کم جاہلین جاہلین تلقاہ مرزوقا، اور کتنے ایسے بڑے جاہل ہیں کہ تم دیکھو گے بڑے مالدار بنے ہوئے ہیں. تو مقدر سے من جانب اللہ ملتا رہتا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ روزی جس کی چاہتا پھیلا دیتا ہے، جس کی چاہتا روزی تنگ کر دیتا ہے. لیکن اس شخص کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میری محنتوں سے حاصل ہوا، میں کیوں اس کو خرچ کروں. یہ ایک فطری طور پر کمزوری ہوتی ہے، خرابی ہوتی ہے انسان کے اندر. یہ خرابی کب دور ہوتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے. کب دور ہوتی ہے؟ اس وقت دور ہوتی ہے جب تک یہ ایمان لے آتا ہے اور اس کے اندر وہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں جو ان آیتوں میں بیان کی گئی ہیں. کیا بیان فرمایا؟ الا المصلین الذین علی صلاتہم دائمون، مگر وہ نمازی لوگ جو اپنی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، ٹرخا کے نہیں پڑھتے ہیں، آگے پیچھے کر کے نہیں پڑھتے، باقاعدگی سے پابندی سے نماز پڑھتے ہیں. تو اس کا اثر ان کی طبیعت پر پڑتا ہے کہ یہ گندی باتیں اور یہ بد اخلاقی، یہ برائی ان کے اندر سے آہستہ آہستہ نکل جاتی ہے. پھر نہ جزو رہتے ہیں، نہ منو رہتے ہیں، اللہ کے نام پر خرچ بھی کرتے ہیں، ضروریات مسلمانوں کی پوری بھی کرتے ہیں. کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو زیادہ گھبراتے پریشان نہیں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں. یہ وہ نمازی کی صفات پیدا، ان نمازیوں میں صفات پیدا ہوتی ہے جو دائمون نماز کو پابندی سے پڑھتے ہیں. اور چند آیتوں کے بعد پھر نماز سے متعلق آیت ہے، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. دونوں میں فرق کو میں نے گزشتہ پیوستہ جمعے کو بیان بھی کیا تھا. ایک ہے نماز کی پابندی، ایک ہے نماز کی حفاظت. خوب دل کے دریچے کھول کر کے سنیے. پابندی دی ہے کہ آپ مسجد باقاعدہ آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کو بھی ایک درجے میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. لیکن حفاظت کیا ہے؟ حفاظت نماز پڑھ رہے ہو تو تمام فرائض کا، واجبات کا، سنتوں کا لحاظ کرو اور اپنے آپ سے جہاں تک ہو سکے ادھر ادھر کے خیالات سے نماز کو بچانے کی کوشش کرو. اگر وسوسہ پیدا ہو جائے، خیال ادھر ادھر کا آ گیا، گھر کا آ گیا، کسی آدمی کا آ گیا، دکان کا آ گیا، کسی اور چیز کا آ گیا ہے، تو پھر خیال کو لوٹا کر کے لائے اور نماز میں داخل کر لے. اسے کہتے ہیں نماز کی حفاظت. پڑھ تو رہا ہے، حفاظت تو ہونی چاہیے. بھئی آپ نے خزانہ جمع کر لیا، لیکن خزانے کی حفاظت تو ضروری ہے. تو یہ صفت جس میں پیدا ہوتی ہے ان لوگوں میں برائیاں نہیں رہتی جس کو قرآن نے بیان کیا. والذین هم علی صلاتہم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ لوگ ہیں جن کے مالوں میں مانگنے والوں کے لیے، یعنی ضرورت کی اظہار کرنے والوں کے لیے
اور جو اپنی ضرورت کی اظہار نہیں کرتے، دونوں کے لیے متعینہ حق ہے۔ کچھ علماء نے کہا حق معلوم، ان کے حق مال میں ایک مقرر حق ہے، اس سے مراد ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ مقرر کر دی گئی 2.5% دو۔ لیکن دوسرے مفسرین کہتے ہیں ہاں زکوٰۃ کی بحث نہیں ہے، زکوٰۃ کی بحث دوسری آیتوں میں ہے۔ یہاں یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ لوگ جیسے زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں، غور سے سنیے گا، جیسے زکوٰۃ نکالتے ہیں ویسے اسلام مسلمانوں کی ضروریات کے لیے بھی اپنی آمدنی میں سے ایک حصہ مقرر کر دیتے ہیں کہ میں ماہانہ سالانہ اپنے طور پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کیا کروں گا۔ اس کو فرمایا فی اموالہم حق معلوم، ان کے معلوم ایک مقررہ حق ہے۔ بھئی اگر زکوٰۃ کے علاوہ آپ نے کوئی حق مقرر نہیں کیا، ہم نے کوئی حق مقرر نہیں کیا، تو مسجد پہ کیسے خرچہ کرے گا؟ مسجد صفحے کیسے بچھوائے گا؟ لائٹ کے بل کیسے دے گا؟ مدرسوں پر کیسا خرچہ کرے گا؟ اور اس طریقے سے اور بھی ضروریات ہوتی ہیں ان پر کیسے خرچہ کرے گا؟ تو کچھ مال آدمی کے پاس ایسا بھی مقرر رہنا چاہیے کہ وقت ضرورت اس کو خرچ کرے زکوٰۃ کے علاوہ۔ سائل کو دے، سائل سے مراد بھیک مانگنے والے نہیں، ان کو تو دینا ہی نہیں چاہیے بھیک منگوں کو۔ سائل سے مراد یہ ہے کہ آدمی شریف ہے لیکن ضرورت مند آدمی ہے۔ اب کسی مخلص کے سامنے جا کر کے ضرورت ظاہر کر دیتا، صاحب مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، فلاں پریشانی، وہ مراد ہے سائل سے۔ والمحروم، اور محروم سے مراد وہ جو کسی کے سامنے اپنی ضرورت کو ظاہر بھی نہیں کرتا، لیکن پیشانی دیکھ کر کے، ان کی حالت دیکھ کر کے ظاہری معلوم ہو جاتا ہے بھئی یہ آدمی بڑا ضرورت مند ہے، لیکن یہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتا اور اپنی ضروریات کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا، وہ محروم ہے۔ کیوں محروم؟ ایسے آدمی عام طور پر جو دوسروں کے سامنے اپنی حاجت کو پیش نہیں کرے وہ محروم ہی رہ جائے، انہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں، انہیں کوئی دیتا ہی نہیں ہے، تو محروم رہ جاتے ہیں۔ فرمایا سائل کو بھی دیتا ہے جس سے اپنی ضرورت ظاہر کیا ہے، محروم کو بھی دیتا ہے، جس میں صفت پیدا ہو جائے گی تو بری صفت نکل جائے گی۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جن میں یہ بری صفات نہیں پائی جاتی ہیں، اگر ہیں تو نکل جاتی ہیں، خرابی دور ہو جاتی ہے۔ والذین هم مصدقون بیوم الدین، وہ لوگ یوم الدین کی تصدیق کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن میں دین کا لفظ جو ہے کئی جگہ آیا ہے۔ دین کے معنی دین اسلام، مذہب۔ دین کے معنی بدلے کے بھی آتے ہیں، دو معنی آتا ہے۔ دین اسلام مثلا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن مراد ہے عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ سرکار نے جب حج فرض ہو جانے کے بعد حج کیا تھا، ویسے حج تو حضور نے بہت کیے ہیں، لیکن فرض ہونے کے بعد سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے۔ ساری عبادتیں شروع سے فرض نہیں تھیں، 5 وقت کی نماز بھی شروع سے فرض نہیں تھی، تو آہستہ 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 تربیت کرتے کرتے لوگوں کو پابند کیا گیا۔ اگر ایک دم ساری شریعت نازل ہو جاتی تو لوگ گھبرا جاتے کہ ہمارے بس کے نہیں صاحب، یہ بھی کرے، وہ بھی کرو، وہ بھی کرو، وہ بھی کرو۔ اس لیے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے گھیرا ڈال کر کے پکڑا ہے۔ تو شروع میں 5 وقت کی نماز نہیں، بس 2 وقت، صبح کو پڑھ لو 2 رکعت، شام کو پڑھ لو 2 رکعت۔ اس کے بعد معراج ہوئی، پھر معراج میں 5 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ تو ایسے بہت سارے احکام ہیں جو تدریجاً نازل ہوئے ہیں۔ شراب شروع میں حرام نہیں تھی، مکے میں لوگ شراب پیتے تھے، بلکہ مدینے میں شراب پیتے تھے، جب حرام نہیں ہے پیتے ہی تھے۔ صحابہ کرام کا بڑا کاروبار تھا شراب کا، مٹکے باہر ملکوں سے آتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کے بعد جب دیکھا کہ مزاج بن گیا ہے، مزاج بن جاتا ہے نا تو آدمی کو عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مزاج بن گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے شراب کو پھر حرام کر دیا۔ جو حرام کیا ہے تو صحابہ کرام تو تیار بیٹھے رہتے عمل کرنے کے لیے، سوچتے نہیں تھے، جو کام اللہ نے کہہ دیا اس کو کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام جو بڑا کاروبار کرتے تھے شراب کا، ایک صحابی کے بہت سارے شراب طرح کی آئی ہوئی تھی۔ ابھی مدینہ کی شہر سے، مدینہ شہر بہت چھوٹا تھا، سرکار کے زمانے میں اتنا ہی بڑا مدینہ تھا جتنا بڑا مسجد نبوی ہے، چھوٹا تھا شہر تھا۔ یہ قبا جو ہے جو شہر میں شامل مدینے میں، یہ تو بہت باہر تھا،
تقریباً 3 میل دور تھا. تو مدینے سے باہر ابھی ان کے شراب کے مٹکے آئے تھے کہ کسی نے بتلایا کہ جناب شراب تو حرام کر دی گئی ہے. تو ہمارے آپ کی طرح ٹال مٹول صحابہ نہیں کرتا، اچھا حرام کر دی گئی. بس جناب چاقو لیا، خنجر لیا، اور جتنے شراب کے پیپے تھے پھاڑتے چلے گئے. ہزاروں روپے کے نقصان کر لیا. اب یہ شراب مدینے میں نہیں جائے گی، خراب ہو گئی. صحابہ کی ارشاد تھی. اور جن کے گھروں میں شراب تھی، صحابہ کرام کے گھروں میں مٹکے توڑ دیے. لکھا سیرت نگاروں نے کہ مدینے گلیوں میں کئی دن تک شراب کی بو آتی رہی، سڑکوں پر بہتی رہی. یہ ہے عمل. معلوم ہے حرام ہے، بس حرام ہے. تو تدریجاً آہستہ آہستہ فرض کیا گیا ہے. تو الذین هم یصدقون بیوم الدین. ہاں تو اب بات یہاں سے آگے بڑھی. یہ آیت جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت جو ہے میدان عرفات میں سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا. پہلی مرتبہ حج کرانے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے امیر حج بنا کر کے بھیجا اور کہا جاہلیت کے جتنے حج تو مکے والے بھی کرتے تھے، مشرکین بھی کرتے، سب کرتے تھے حج. کیوں؟ اس لیے کہ سب کے متفق علیہ بزرگ ابراہیم علیہ السلام تھے. یہود کے، عیسائیوں کے، مکے والوں کے، قریش کے سب سے مسلمہ بزرگ ابراہیم علیہ السلام تھے. سب ان کو مانتے تھے. تو حج تو کرتے تھے مکے والے بھی، کفار مشرکین، لیکن حج میں اپنی جانب سے طرح طرح کی بدعتیں شامل کر دیا تھا. یہ کر لو، وہ کر لو. اور کچھ لوگ ننگے ہو کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، مادرزاد ننگے. جب کہا گیا بھائی ننگے ہو کر کے مادرزاد، ایک چندی بھی نہیں، ایک ٹکڑا بھی نہیں اس پر، اور جناب حج کر رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا بھائی ننگے ہو کر حج کرتے ہیں تو کہتے تھے بھائی واہ، زندگی میں جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے، چوری کی، اس زمانے گناہ ہی تو زیادہ تھے، چوری کرتے تھے، زنا کرتے تھے، گناہ کیا ہے، ان کپڑوں کو پہن کر ہم کیسے حج کریں؟ بیوقوف، گناہ تم نے کپڑوں سے کیا، جسم سے کیا ہے، جسم کاٹ کے پھینک دو. تو بیوقوفی کرتے تھے. تو اس طرح کی رسمیں شامل کر دی گئی تھیں. ابو بکر صدیق کو سرکار نے بھیجا کہ جا کر کے صحیح طریقے پر لوگوں کو حج کرواؤ. سن 9 ہجری، انہیں سرکار کو مکے سے مدینے جا کر کے 9 سال ہو چکے تھے. اس کے بعد 10 ہجری میں ہزاروں صحابہ کے ساتھ سرکار تشریف لے گئے اور حج کروایا. تو اس موقع پر میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جو سورہ مائدہ کی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. یہاں پر دین سے مراد دین اسلام ہے. اور سورہ فاتحہ میں یا یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی تھی، اس میں یہاں دین سے مراد ہے یوم جزا. دین کے معنی بدلہ دینے کے بھی آتے ہیں. سورہ فاتحہ آپ پڑھتے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، اس دن کا مالک ہے جس دن لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. جنتی کو جنت میں بھیجا جائے گا، جہنمی کو جہنم میں بھیجا جائے گا. یہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. یہ جتنی صورتیں آپ حضرات نماز میں پڑھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی 8-10 جتنی بھی ہوں، اگر نہیں یاد کر لینا چاہیے. ان صورتوں کا معنی بھی آپ یاد کر لیں تو نماز پڑھنے میں آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. اور کوئی مشکل نہیں ہے. بھائی 10 صورتیں یاد کر لیجیے الحم ترا کیف سے، چھوٹی چھوٹی ہیں، دنیا بھر کی آپ کو باتیں یاد ہیں. سیاست کی باتیں اتنی جانتے ہیں، اللہ اکبر. RSS کے بارے میں جانتے ہیں، BJP کے بارے میں جانتے ہیں، مودی کے بارے میں جانتے ہیں، امت شاہ کے بارے میں جانتے ہیں، موہن بھاگوت کے بارے میں جانتے ہیں، اسرائیل کے بارے میں جانتے ہیں، سب کے بارے میں جانتے ہیں. آیتوں کے ترجمے کیوں نہیں یاد ہے بھئی آپ کو؟ توجہ نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں. بہت اچھی بات فرمائی حضرت نے. فرمایا کہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں، لوگ غافل ہیں. بہت اچھی بات کہا، توجہ نہیں کرتے ہیں. تو جو صورتیں آپ یاد کیے ہوئے ہیں 8-10، ان صورتیں ترجمات کر لیجئے. اور جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں نماز میں اس کا ترجمات کر لیجئے. تو نماز پڑھنے میں آپ کو زیادہ مزہ آئے گا اور ڈبل مزہ آئے گا. اب پڑھتے ہیں آپ کو پتہ نہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نماز اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جیسی بھی ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کے معنی جانیں گے تو آپ کو نماز پڑھنے میں زیادہ کیف محسوس ہوگا. خصوصاً جب آپ تنہائی میں نماز پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، رات میں پڑھیں گے اور دھیان دے کر پڑھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے تو زیادہ جی لگے گا اور اللہ تعالیٰ کی جانب توجہ زیادہ رہے گی. یہ سورہ فاتحہ معمولی چیز نہیں ہے.
ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنی گئی آسمان کی طرف سے۔ جبریل نے سر اٹھا کر کے دیکھا اور کیا رسول اللہ، پہلی مرتبہ جب سے آسمان بنا ہے اس کے بعد سے پہلی مرتبہ آسمان کا یہ دروازہ کھولا گیا ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے رہے نیلا نیلا آسمان تھوڑا ہی ہے، یہ تو حد نگاہ ہے، نظر اس سے آگے جاتی نہیں، تو نیلا نیلا آسمان تو بہت اوپر ہے۔ تو جبریل نے کہا یہ جو آواز آپ نے سنی ہے کھڑکھڑاہٹ کی، یہ آسمان بننے کے بعد یہ دروازہ پہلی مرتبہ کھلا ہے، اور آپ کی ملاقات کے لیے ایک فرشتہ آ رہا ہے، یہ پہلی مرتبہ دنیا میں آیا ہے، اب تک دنیا میں آیا نہیں تھا۔ دیکھ رہے ہیں آپ سورہ فاتحہ کی شان، پہلی مرتبہ دنیا میں آیا ہے۔ اتنے میں فرشتہ حاضر ہوا، اس نے سلام کیا اور سلام کر کے عرض کیا ابشر بنورین، دو نوروں کی بشارت قبول کی، بشارت میں خوشخبری قبول کیجیے۔ پھر اس پر حضرت نے کہا ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے جس میں دعائیہ جملے پائے جاتے ہیں۔ فرشتے نے کہا یہ بہت بڑی دو چیزیں نور کی ہیں، نور، یہ نور ہے، اس میں جو دعائیں فرمائی گئی ہیں اگر اخلاص کے ساتھ کوئی مومن ان آیتوں کو پڑھے گا تو اس کے اندر جو دعائیں ہیں وہ ضرور قبول کی جائیں گی۔ معمولی چیز نہیں، سورہ فاتحہ بڑی عظیم الشان چیز ہے۔ سورہ فاتحہ ایک بارگی پوری نازل ہوئی ہے سورہ فاتحہ۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن شریف کا دروازہ ہے۔ فاتحہ کے معنی آتے کھولنے والی چیز، یعنی یہاں سے قرآن کھل گیا۔ فتحن کے معنی کھولنا، فاتحہ معنی کھولنے والی، مطلب یہ یہاں سے قرآن جیسی کتاب کھل رہی ہے، اس کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے سورہ فاتحہ۔ اور سورہ فاتحہ میں آپ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دعا کرتے ہیں۔ جب دعا کیا تو آگے الف لام میم ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کہتے اچھا تم نے دعا کیا نا ہدایت کا، تو یہ کتاب تمہیں دی جاتی، اس پر عمل کرو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ارے اس کی تو بڑی فضیلتیں پائی جاتی ہیں سورہ فاتحہ کی۔ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ زبردست قسم کا عمل بھی، تعویذ بھی ہے۔ تعویذ کے لفظ آزاد سمجھتے ہیں آپ، یہ ایک تعویذ بھی ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو، بیماری پتہ نہ چل رہا ہو، بس بوتل میں پانی بھر لیجئے اور سنت فجر گھر میں پڑھ کر کے نماز فجر سے پہلے کم از کم 7 مرتبہ روزانہ پڑھ کر کے اس بوتل میں دم کیجئے، دیکھیے طبیعت ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ کچھ دنوں میں، شفا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام گزر رہے تھے کہیں سے، ایک قریے کے پاس سے، اس قریے میں سے ایک لڑکی آئی، اس نے کہا آپ میں سے کوئی جھاڑ پھونک جانتا ہے؟ لوگوں صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ ہمارے قبیلے کے جو سردار اس کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، کوئی جھاڑ پھونک جانتا تو چلیے۔ ایک صحابی چلے گئے، اب وہ کہتے مجھے کچھ پتا تو تھا نہیں، اس لیے کہ مجھے تو دعا بتائی نہیں گئی تھی سانپ جھاڑنے کیا دعا ہے۔ میں نے اللہ کے اعتماد پر اور توکل پر سورہ فاتحہ پڑھی، اور سورہ فاتحہ پڑھ کر کے میں نے اس کو دم کیا، ایک دم ٹھیک ہو گیا سانپ کا کاٹا ہوا۔ دیکھیے ایمان یقین ضروری ہے۔ بندوق کی گولی جو ہے انسانی جسم کو چیر پھاڑ دیتی ہے، پھاڑتی نہیں پھاڑتی، لیکن بندوق کی گولی انسانی جسم کو چیرتی پھاڑتی اس وقت ہے جبکہ بندوق کی گولی کو بندوق میں رکھ کر مارا جائے، ہاتھ سے ایسے مار دیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو آدمی سچا ہو، متوکل علی اللہ ہو اور جناب نیک متقی پرہیزگار ہو تو آیتوں کی تاثیر اس کے منہ سے ظاہر ہوتی ہے، اور اگر آدمی نیک متقی پرہیزگار نہیں ہے تو آیتوں کی تاثیر اس کے پڑھنے سے ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ تاثیر تو ہے لیکن تاثیر کے لیے وہ زبان تو چاہیے نا، وہ زبان ہونی چاہیے۔ ایک نیک آدمی کسی آیت کو پڑھے گا اس کی تاثیر الگ ہوگی، ایک آدمی جو زیادہ نیک ہو کے نہیں پڑھے گا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا، کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا، لیکن بڑا فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جس زبان سے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں یہ زبان منہ پاکیزہ نہیں ہے، غیبتیں ہیں، برائیاں ہیں، گالیاں ہیں، نہ جانے کیا کیا ہے۔ تو ان صحابی نے دم کر دیا۔ اب قبیلے والوں نے ان کو بہت ساری بکریاں دے دیا، اس زمانے میں بکری اونٹی ہوتے تھے، انعام میں لے لیا، لے کر کے آئے، لیکن صحابہ بڑے محتاط تھے،
لے تو لیا بکریاں لیکن اسے استعمال نہیں کیا، تقسیم نہیں کیا، کھایا پیا نہیں. سرکار کے پاس آیا، یا رسول اللہ ہم نے یہ کام کیا، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، ہمیں اس نے خوشی میں ہدیے میں یہ بکریاں دیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا سرکار نے تم کو ہدیہ ملا ہوا، کیونکہ ناجائز کام تو تم نے کیا نہیں تھا، ہدیہ ملے استعمال کر سکتے ہو، تم کرو استعمال. اس سے معلوم ہے جھاڑ پھونک کے صلے میں اگر کوئی ہدیے کے طور پر کچھ دے دے تو جائز ہے، لیکن اس کو پیشہ بنا کر کے فراڈ کرنا جیسے کہ آج کل عامل کامل کرتے ہیں وہ جائز نہیں ہے. وہ تو مکار ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے، جادو نہیں کہہ دیں گے جادو ہے، جنات نہیں کہہ دیں گے جنات ہے، جھوٹ بولتے ہیں، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں کوئی ویسے ہی آدمی جو اس کا پیشہ نہیں کرتا ہے اگر کسی کچھ دم کر دے، کچھ تعویذ دے دے، اس کو فائدہ ہوا اور خوشی میں آ کر کے اس کو ہدیہ دے دے تو بالکل جائز ہے. تو سورہ فاتحہ اتنی پرتاثیر چیز ہے، اس کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کر کے پانی پر دم کرتے رہیے اور مریض کو پلاتے رہیے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہو جائے گا. تو اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، اسے شفا بھی حاصل ہوتا ہے. اس کا نام سورہ فاتحہ بھی ہے، اس کا نام سورۃ المسئلہ بھی ہے. مسئلہ ہم لوگ بولتے ہیں اردو مسئلہ، مسئلہ نہیں، اصل میں لفظ ہے مسئلہ. مسئلہ کے معنی ہے سوال کرنا، سوال. سورۃ المسئلہ بھی اس کا نام ہے. اس میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا، مانگنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. تو سورۃ المسئلہ بھی اس کا نام ہے، کئی ایک نام ہے. اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا جب کوئی لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار. دیکھیے جہان مانے دنیا، ایک دنیا نہیں ہے، انسانوں کی دنیا، جناتوں کی دنیا، بھینسوں کی دنیا الگ، بیلوں کی الگ ہے، چڑیوں کے الگ ہے، چرند کے الگ ہے، پرند کے الگ ہے، پانی کے الگ ہے، ہوا کے الگ ہے، سب کی الگ الگ دنیا کی نظام ہے. چاند الگ ایک دنیا ہے، ستارہ الگ دنیا ہے، سورج الگ دنیا ہے. اسی لیے فرمایا رب العالمین، تمام دنیاؤں کا پروردگار ہے، ہر ایک کو سنبھالے ہوئے ہے، قیوم ہے، وہ اس کا نظام چلا رہا ہے. ایک ہی دنیا تھوڑا ہی ہے بھائی، ہر ایک سسٹم میں نظام ہے. آپ غور کیجئے، چیونٹیوں کی دنیا ہے، ان کا کی نظام ہے. پرندوں کی دنیا بھی، پرندوں میں الگ الگ پرندے، ان کی ایک دنیا ہے، ان کا کی نظام ہے. چاند سورج ستارے ایک دنیا، ان کا کی نظام ہے. ایسی بہت ساری دنیایں بنائی اللہ تعالیٰ نے. فرمایا رب العالمین، تمام دنیایں جتنی کائنات میں سب کو پالتا ہے رب العالمین. اور کسی کو پالنے کی ذمہ داری انسان کو نہیں دیا ہے. اچھا انسان جانور پال لیتا ہے، گائے بیل بھینس پال لیا، ٹھیک ہے، پال لیا آپ نے، اور اس کو کھلانا پڑتا ہے. تو دیکھیے کتنا شاندار نظام کیا ہے. جانور ہم نے پالا، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سواری کرتے ہیں، بیل گاڑی میں جوتتے ہیں، دودھ بھی پی لیتے ہیں، گوشت بھی کھا لیتے ہیں، کتنا کام آتا ہے جانور. لیکن ہمیں اس کے پالنے پر کوئی بوجھ نہیں ہے. آم آپ کھاتے ہیں، چھلکا آپ کا جانور کھاتا ہے. دھان کا چاول آپ کھاتے ہیں، بھوسا جانور کھاتا ہے. گیہوں آپ کھاتے ہیں، بھوسا جانور کھاتا ہے. جو چیز ہمارے لیے بیکار ہے وہ ہمارے جانوروں کے غذا بنا دیا ہے. ہم پر کوئی بوجھ نہیں ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ چاول پکاتے ہو تو اپنی بکری کو بھی چاول کھلایا کرو، بریانی پکاتے تو اپنے گھوڑے کو کھلایا کرو. ایسا نہیں کیا ہے. جو چیز ہمارے لیے بیکار تھی وہ ہمارے جانوروں کی غذا بنا دیا ہے. غور کیا کیجئے کتنا بڑا کرم فرمایا ہے. تو رب العالمین الرحمن الرحیم جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب دیا جاتا ہے. حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کیا. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا. جب یہ پڑھتے ہیں تو جواب آتا ہے. اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا اور تعریف کیا ہے. مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اصل تو سمجھانا اس کو تھا لیکن سورہ فاتحہ ذکر آ گیا، اس لیے میں نے سوچا کچھ اس کے بارے میں کہہ دوں. مالک یوم الدین، یہاں دین کے معنی دین اسلام نہیں ہے، بدلہ دیا جانے کا دن یعنی قیامت. قیامت میں بدلہ دیا جائے گا اچھے برے اعمال کا. مالک یوم الدین، روز جزا معنی بدلہ دیے جانے والے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے کہ اس دن اچھے کو جنت میں بھیجے گا، بروں کو جہنم میں بھیجے گا. تو یہاں دین سے مراد بدلے کا دین ہے، یہاں سے دین سے مراد دین اسلام نہیں. جب آپ نے پڑھا مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب دیا جاتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی و بزرگی کو بیان کیا ہے.
ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اور پڑھتا ہے تو فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، جواب یہ جملہ میرے بندے کے درمیان ہے. میں معبود ہوں، وہ عابد ہے. وہ کہہ رہا میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں، میں اس کی عبادت کو قبول کروں گا، اس کی مدد کروں گا. تو ھذا بینی و بین عبدی، میرے اور میرے بندے کے درمیان جو ہے یہ جملہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک، باقی تفسیر کبھی اور کر دوں گا. اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک آپ پڑھتے ہیں تو جواب دیا جاتا ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ جو کچھ دعا کیا یہ میرے بندے کے لیے، بندے نے جو مانگا ہے میں اس کو دوں گا. تو فرشتے نے ہی کہا تھا دو نور آپ کو دیے جا رہے ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخر کی آیتیں. تو بارہ دین کے معنی آتے ہیں قیامت کا دن، بدلہ دیے جانے کا دن. والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو بدلہ دیے جانے والے دن یعنی قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں کہ قیامت کے دن آنے والا ہے. دیکھیے یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے. اگر آدمی کو آخرت پر یقین نہ ہو اور مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا رتی رتی کا جو کے برابر یقین نہ ہو تو کوئی آدمی کوئی اچھا کام کرے گا ہی نہیں. مثلا ہم عام نماز اسی لیے پڑھتے ہیں کہ قیامت میں ہمارے کام آئے، اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ بھئی نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہے، نہ قیامت ہے نہ حساب کتاب ہے نہ جنت ہے نہ جہنم، تو نمازی کیوں پڑھے گا؟ بھئی ایک آدمی زنا سے بچتا ہے، اس لیے بچتا ہے ڈرتا ہے کہ قیامت میں حساب ہوگا. اگر یہ یقین نہ ہو کسی کو کہ بھئی مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا قیامت میں، تو وہ زنا سے کیوں بچے گا؟ تو گناہ سے بچتا ہے اس لیے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا، اور اچھے کام کرتا ہے اس لیے کہ مجھے اس کا بدلہ ملے گا. یہ بنیادی عقیدہ ہے. اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب کتاب پر اور قیامت پر یقین نہیں ہے یا شک ہے تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے. اب ہندوؤں کا عقیدہ کیا ہے؟ آواگمن. آواگمن کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہندوؤں کا برہمنوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آدمی جب اچھے کرم کرتا ہے اچھے کام کرتا ہے تو اس دنیا ہی میں اس کو بار بار بدلہ دیا جاتا ہے، قیامت ویامت کچھ نہیں. مثلا ایک آدمی بڑا اچھا آدمی تھا، بہت اچھے اخلاق کا تھا، اب مر گیا تو اس کو بدلہ دیا جائے گا، آئندہ اس کو کسی اونچے خاندان میں پیدا کر دیا جائے گا. ان کا عقیدہ ہے. ایک آدمی بہت برا تھا تو مرنے کے بعد دوبارہ اس کو پھر اس دنیا میں پیدا کیا جائے گا. اب چونکہ برا آدمی تھا تو اس دنیا میں مثلا آنے کے بعد کتا بنا دیا جائے گا، سور بنا دیا جائے گا، بندر بنا دیا جائے گا. تو اچھے اعمال والے کو اچھی شکل صورت دی جائے گی، برے اعمال والے کو بری شکل صورت دی جائے گی. یہ عقیدہ برہمنوں کا ہے، اس کا نام آواگمن. اسلام میں کیا ہے؟ یہ عقیدہ نہیں. اسلام میں قیامت، مرنے کے بعد برزخ میں، برزخ کے بعد قیامت آئے گی، قیامت میں حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو یوم الدین یعنی بدلہ دیے جانے والے دن، قیامت کے دن کی تصدیق کرتے، سچ مانتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، نمازی ہیں، پھر بھی کھٹکا لگا رہتا ہے کہیں عذاب نہ ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، کہ مجھے سزا نہ دے دے. ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے ان کو، مطمئن ہو کر کے نہیں بیٹھ جاتے، عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. اسی لیے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہم کو عذاب جہنم سے بچائیے. والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون. فرمایا ان کے رب کا عذاب جو ہے وہ بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے. اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو، مطمئن ہو کر کے نہ بیٹھ جاؤ کہ میں دیندار آدمی ہوں، بلکہ کھٹکا لگا رہنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ چاہیے اور دعائیں پڑھنی چاہیے کہ اللہ ہم کو عذاب سے بچا. باقی مضمون انشاءاللہ آئندہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پرسوں عاشورے کا روزہ ہے. عاشورے کے روزے کا مسئلہ یہ، ایک روزہ پہلے رکھ لو، ایک روزہ بعد میں رکھ لو، لیکن اگر کسی کو ہمت نہیں ہے تو ایک ہی روزے پر قناعت کر سکتا ہے.